اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ، الحمدللہ، ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق۔ کیا میں ہر وارم میں مورے تک سکھاؤں؟ کیوں نہیں یاد رکھتے؟ کیونکہ آپ دوسروں کو نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے برکت نہیں دیتے۔ جب آپ دوسروں کو بولتے رہیں گے تو تمہاری زبان پہ وہ فلو ہوتا رہے گا، وہ برکت آئے گی۔ جب دوسروں کو نہیں بولیں گے، دو طرح کی ہے جی شاعری کی۔ تب میں ایک چشمہ، ایک شمع رکھے تو سکھائی آپ لوگوں کو ارشاد ارشاد ارشاد، آپ شاعری ارشاد کرو سکھائی تھی نا۔ توفیق نہیں بول سکتے؟ ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق یاد رکھو۔ کیا کب تک دیکھیں گے؟ میں بھی انشاءاللہ۔ آپ بولو گے نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں سکھائیں گے۔ آپ دوسروں کو نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین نہیں دیں گے۔ آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں کو پکڑ کر لے کر آؤ، دوسروں کو راستہ بتاؤ، دوسروں کو تم بولو، بتاؤ، چلو بولو، جو بھی بولتے بولنے دو۔ رب راضی ہو جائیں، رب کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہ کریں کوئی کام۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ لوگوں کو کیسے بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اگر ہدایت دے دے، مجھے اللہ نے ہدایت دے دے یہ گھر کو، مجھے اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ اب اس کے چاروں طرف سے مجھے پریشر پڑا، میں کسی پریشر میں نہیں دبی۔ وہ آ گئی ہدایت، آ گئی، وہ ہدایت کے بعد نہیں مانتے۔ میں اللہ کی ہوں، اللہ کی رہوں گی، اللہ کی تھی، پھر میں بدلوں گی نہیں۔ وہ ہدایت توفیق ہے۔ چھوڑو جی، اللہ تعالیٰ ہے، بچہ بڑا ہوں دے، کمانے لگیں دے، پھر بھاڑے آندے بعد میں دیکھیں گے، اللہ کی راہ میں کریں گے۔ نہیں، وہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت توفیق نہیں ہے۔ جب ہدایت توفیق وہ ہوتی ہے، رب دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو دے دیے نا، نہیں میں قرآن سیکھنا ہی ہے، آپ کیا کریں؟ سورہ بقرہ سیکھنا ہی ہے، میں تفسیر کو جانا ہی ہے، کتنے بھی مہمان آئیں، کچھ بھی آئیں، مجھے جانا ہی ہے۔ فرسٹ فلور نہیں، سیکنڈ فلور، 10 فلور نہیں، اللہ کی راہ میں چلو، چڑھ جاتے ہیں۔ یہ توفیق ملی ہے آپ کو، ہدایت توفیق ملی ہے۔ اللہ نے توفیق دیا ہے آپ کو، اللہ نے آپ کے دل کو بدل دیا ہے۔ اس لیے ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں جی، دل بدلنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں جی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ پڑھتے رہو تو دل بدلیں گے، نہیں پڑھیں گے تو دل نہیں بدلیں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہمیں فون اٹھائیے، میں فون آیا، ہیلو، ہائے، اوکے، بائے، ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سجدے میں جاتے ہیں، یوں گئے پھر یوں اٹھ گئے۔ کیا بات ہوئی تمہاری اللہ تعالیٰ سے؟ کیا گزارش کریں؟ صرف سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہی رہیں گے۔ اس سے عظیم کوئی تعریف نہیں ہے نا۔ جو مانگیں گے دے دیں گے نا اللہ تعالیٰ۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے نماز عاجزی سے پڑھیں گے۔ دوسرا، بےہودہ باتیں جو کرتے ہیں ان سے مل کر زیادہ بےہودہ باتیں نہیں کریں گے، چھوڑ کر اٹھ جائیں گے۔ تیسری بات، شرمگاہوں کی حفاظتی کریں گے۔ صرف کہاں؟ نماز کے ٹائم پہ، نماز کے بعد نہیں، شادیوں میں نہیں، میتوں میں کرتے ہیں ڈر کے، شادیوں میں نہیں کرتے۔ رشتہ داران کے یہاں کوئی فنکشنز ہو گئے تو شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ سینے کے اوپر ماشاءاللہ ہم نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے صدور کو معاف کر دے۔ انت جل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اللہ ہمارے دل کو تو نور سے منور کر دے، نور کا باغ بنا دے۔ نور صدری جلا، رکھ دو بیٹے وہاں پہ، رکھ دو، رکھ دو وہاں پہ۔ جلا حزنی، کوئی اٹھا لو لیڈیز بچے، کوئی فکر و غم سے مجھے دور کر کے میرے دل میں تو
قرآن کو بھر دے اللہ، مٹا دے فکر و غم کو، بس قرآن کو بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے۔ میں جب یاد کر رہی تھی، جب مجھے پورا ادھر کچن روم میں بھیج ڈالو۔ الحمدللہ باغیچوں میں جاتے ہو نا، تو باغیچہ دیکھ کر، باغیچوں میں اب یاد کر کے دیکھو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے دل کو بہار بنا دے، قرآن ایک بہار بنا دے، ایک بہار بنا دے، فکر و غم کو مٹا دے، بہار بنا دے۔ نمبر 1 نماز میں عاجزی کریں گے۔ نمبر 2 بےہودہ جو باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے خالو آ گئی بھائی، کیا بولتی، آ جاؤ، تب سے بیزار آ رہا تھا، وہ کیا مزہ ہے، تم مائے بہار میں ویسی تھی پہلے، نزو آ گئی بہار آ گئی۔ وعلیکم السلام، نزو آ گئی بہار آ گئی۔ اندر بھی چیئرز بھی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ قبول کر لیں، اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں جنت کے باغیچوں کے باغیچے میں رکھ لے، ہم سب کو جنت کا باغیچہ عطا فرما، ہم سب کو جنت کے باغیچے عطا فرما، ہم سب کو جنت کے باغیچے عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ تیرے قریب والی جنت عطا فرما، تیرے قریب والی جنت عطا فرما، جنت میں تیرا دیدار عطا فرما، نور عطا فرما، نور عطا فرما، نور علی نور عطا فرما، نور علی نور عطا فرما۔ تو فلاح دے دے، قد افلح من المؤمنین۔ اللہ ہمیں مومن بنا لے، ہمیں فلاح تو دے دے، اللہ تو راضی ہو جا۔ نمبر 1 نماز میں عاجزی ڈالیں گے۔ نمبر 2 بےہودہ باتیں، جوکس نہیں کریں گے، جوک بالکل نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذی فرو کیا یہ شرمگاہوں کو فروجہم کہتے ہیں، فروجہم کسے بولتے ہیں؟ شرمگاہ۔ فر دوپٹے اڑاتے نا، یاد رکھ لو، فروجہم۔ عورتیں چلتے بھی ہیں، سینہ ہلتا ہے، واک کرتے ہیں تو ہپس ایسے ہلتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، شیپ بنا کے چلتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظتی نہیں کر رہے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظتی نہیں کریں گے تو جنت تو بھول جائیں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظتی الحمدللہ کتنا ہوا؟ شرمگاہوں کی حفاظتی نمبر 4، شرمگاہوں کی حفاظتی۔ یہ پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے، پوچھ لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے یا جس کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، پس وہ کوئی ملامت نہیں۔ مطلب جس کا اگر نکاح ہوا ہے، کوئی لڑکی کا، کوئی لڑکے کا نکاح ہوا ہے، تو شوہر کے ساتھ جو چاہے زندگی، جیسی چاہے آپ خوشیاں منا سکتے ہیں۔ شادی کے بغیر کسی اور مرد کے ساتھ کوئی عورت اگر کچھ کام کرے گی یا مرد کوئی کام کرے گا، وہ بھول جائے جنت۔ تو شرمگاہوں کی حفاظتی، پاک دامنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں لے جائے گی، کیونکہ رب پاک ہے، سبحان ہے، سبحان عدد ما خلق۔ اللہ تعالیٰ جتنے پیدا کیا اتنی زیادہ ہم اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، پاکی پسند کرتا ہے۔ لڑکیوں کو یہی سکھاتی ہوں، اپنے لڑکوں کے ساتھ کبھی دل کرتا ہے چلو بوائے فرینڈ اچھا لگتا ہے، آج کے دور میں کالجوں میں لوگ جاتے ہیں، ان کا دل مچلتا ہے، خوش ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ چلو ہم بھی چلیں، ہم بھی جائیں۔ اب میں کیا بتاؤں، جب 13 14 کی تھی، میں بھی سوچتی تھی سب کو بوائے فرینڈ ہے نا، مجھے کیوں بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ سوچ، ہر بچی کی سوچ ہوگی،
ہر بچے کی سوچ ہوگی, سوچ ہر ایک میں ڈالے گے, شیطان ہر ایک میں ورغلا ڈالے گا. ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ قرآن کیا اجازت دیتا ہے, ان کی زندگیاں کیا ہوتے ہیں, کینسر کیوں آ رہا ہے, سینہ کیوں کاٹ رہے ہیں, کیوں ہلا کاٹ رہے ہیں, کیوں جسم میں کاٹ رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اتنا کاٹتے ہوئے بچپن میں, اب تو ایسا ہو گیا, عام ہو گیا ہے. شرمگاہوں کی حفاظت ہی کریں. دیکھو شرمگاہوں کی حفاظت ہی نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہو. شوہر ہے اس کے ساتھ رشتہ ہے, شوہر نہیں ہے دیور کے پاس جا کے بیٹھ جانا, بیٹھنا, ہنسنا, مستیاں کرنا. ہماری شادی کے بعد سسرال میں سب تھا, سب ملتے بیٹھتے بات کرتے, نہیں تو اندر نہیں جانا, نہیں تو چھوڑ ڈالیں گے, یہ ساری باتیں ہوتے تھے. ہم ڈر کے مارے رہتے, دین اتنا معلوم نہیں تھی, اتنا پختگی نہیں تھی. ماں باپ کے گھر کے میں آ کر بولے تو جیسا شوہر بولتا ہے جیسا کرتا ہے, بن لباس کے لے جائیں تو تم جاؤ. ویسے ماں باپ آپ نہیں بنیں گے, دین اجازت نہیں دیتا تو نہیں کریں گے. کل وہی لوگ الزام دیں گے, وہی لوگ تانا بتائیں گے, وہی الزام دیں گے, چھوڑ کے آپ کو الزام دیں گے. تو نہیں کرو, دیور ہیں جیٹھ ہیں, اپنا چہرے کو بند کر لو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیوں اپنی شرمگاہوں کو, اپنی زینتوں کو آپ چھپائیں گے نہیں. بولے نہیں بھی ہمارے شوہر کیا کرنا, طلاق دے ڈالے تو کیا کرنا, چھوڑ ڈالے تو تمہیں رکھ لیتی, تمہیں پالتی, تمہیں کرتی. ارے مجھ پہ بھی ہوتا ہے, مجھ پہ بھی ٹارچر ہوتا ہے, مجھے کیا فری چھوڑ دیا گیا ہے. ایک گھر میں پورے توحید پہ نہیں رہتے, لا الہ الا اللہ پہ ہر کوئی نہیں رہتے. یا بیوی زیادہ ہوتی ہے تو شوہر کبھی زیادہ ہوتا ہے, کبھی بچے ہوتے ہیں تو کبھی بچے نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ چنتے ہیں. قد افلح من المؤمنین, بے شک کامیابی ہے مومنوں کے ساتھ. 5 آیتیں سورہ بقرہ کے ہم نے پڑھی, 5 کے بعد فلاح, مفلحون کے بعد فوراً یہاں پہ اللہ تعالیٰ قد افلح میں یہاں پہ جز میں آ گئی, 18ویں جز میں آ گئی کہ اللہ نے کرے. اس میں ہمیں 8 چیزیں بتاتے ہیں, 8 میں میں نے 4 ختم کی, 5واں کر رہی ہوں. 5واں کیا تھا؟ صرف اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں, کسی اور کے ساتھ رشتہ نہ کریں. شوہر یا بیوی, شوہر یا بیوی, ٹھیک ہے. نمبر 6, والذین هم لأماناتهم, امانتیں کسی کی لیتے ہیں تو ڈکار لیتے ہیں. پڑوس کے پاس سے کبھی کچھ لے لیے, با ذرا دیو, با ذرا وہ دیو, با لے لیے, پھر ان کو صحیح طریقے سے دیتے وقت کم دیے. متففین میں بھی لکھا اللہ تعالیٰ نے, امانتوں کو ادا کرو. مطلب کیا ہے؟ صرف ہم دنیا کے پیسوں کی امانت سمجھتے ہیں, ہم امانت اللہ تعالیٰ کی ہیں. یہ جسم سر سے لے کر پیر تک بعد میں شوہر کے ہیں, پہلے امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں. یہ امانت اللہ تعالیٰ کی. اب کہیں اب اوپر آتے آتے کبھی ڈر لگتا ہے کوئی دیکھ نہ لے, جلدی جلدی پردہ کرے. اب نقاب نہیں تھا, سامان ہاتھ میں ایسے جالی مازے میرے کھاندے پہ بھرے ہوئے تھے, ایسا اٹھائی تھی, برقع پہنی تھی, نقاب نہیں ڈالی تھی, ایک دم ڈر گئی, گیٹ کھول کے باہر آ گئی, سیدھا ہاتھ لا کے یوں رکھ دی, اللہ میرا چہرہ تو بند کر دے. کیا وہ اللہ کی راہ میں تو بوجھ اٹھا دی, چہرہ دکھا, کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. ہم امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہم امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی. امانتوں کو ادا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت دیے ہیں. یہ قرآن امانت ہے, یہ قرآن امانت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں امانت ہیں. یہ قرآن کو امانت ہم سمجھے نہیں ہیں, جیسے چاہے ویسے زندگی کر رہے ہیں. امانت نہیں لوٹا رہا, جیسے زندگی کرنا ہے ویسے ادا نہیں کر رہے ہیں. کسی کی بھی امانت لیتے ہیں, گاندھی کا حصہ, میاں بیوی میں بھی بات ہوتی, گاندھی کا حصہ چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ. ہنس رہے ہیں, بچوں کے پاس جا بھائی, ہمارا بولن معاف کر دو, ہمیں لے لیا. ہاں شوہر بالکل نہیں دیتے, چوری کر سکتے ہیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس,
ایک چلو میں یہاں پہ بات دوسری اٹھاتی ہے، ختم کرنا ہے، ٹاپک نہیں بدلوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر شوہر بالکل نہیں دیتے، آپ کو ضرورت ہے، آپ پیسہ چوری کر کے لے سکتے ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان مجھے پیسے ہی نہیں دیتے، میں کیا کروں، کیسے کروں؟ ٹھیک ہے لے لو، تمہاری ضرورت کتنی ہے تم لے لو۔ جب نبی نے اجازت دی تو ہم بھی کبھی لے لیتے تھے دبئی میں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ امانتوں کا نمبر 6 کیا ہے؟ شاید میں نے گنتی صحیح کی نہیں کری نہیں معلوم، میں چیک کر لیتی ہوں۔ امانتوں کو، اوکے۔ نمبر 7، نماز لکھ لی میں نے، ٹھیک ہے، صحیح جا رہی ہوں، صحیح جا رہی ہوں۔ عہد، 5 منٹ میں آتی ہوں با، 2 منٹ، پلیز پلیز پلیز، 2 منٹ۔ منہ سے بولے آپ نے 2 منٹ، آپ کے فرشتوں نے لکھ دیے 2 منٹ، 2 منٹ کے بعد آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کا فکر نہیں ہے۔ کسی کو بولنے کے تب بولتی انشاءاللہ میں آؤں گی، وقت نہیں۔ پہلے بولتی تھی ٹائم، ایک بولتی ٹائم آتی نہیں کلاس کو، مجبور تھی، وہ مجبوری نہیں چلے گی، دفتر چلے گا، مجبوری نہیں چلے گی، دفتر چلے گا۔ تو پلیز آپ بات کرتے وقت کسی کو بات کرو، اچھا بھی میں تمہارے پیسے کل لوٹا دیتی ہوں، کل دیتے نہیں، دل میں صرف ان کو بھگانے کے لیے بولتی کل لوٹا دیتی ہوں۔ بولے نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں نہیں دے سکتے، انشاءاللہ ہمیں دیں گے جب اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ کسی کو بھی بات کرنے، بچے بھی آتے ہیں، بیٹے چلو میرا ایک کام کر دو، تمہیں میں چاکلیٹ دیتی ہوں انشاءاللہ، چاکلیٹ، بچی کام کر دے گی، ہم چاکلیٹ نہیں دیں گے۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ ہمارے بچوں کو کہتے ہیں انشاءاللہ پیسے آ جان دے، انشاءاللہ تمہیں، انشاءاللہ ہم کپڑے دلائیں گے آپ کو، پیسے آنے کے بعد کپڑے دلاتے نہیں ہیں، وہ امانت ہو گئی تمہاری۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیاں چھین 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 کر سب امانتیں ادا کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ خالی ہو جائیں گے؟ 2 منٹ بولو گے؟ 1 سیکنڈ بولو گے؟ 5 منٹ بولو گے؟ آ رہی ہوں رک جاؤ بولو گے؟ انشاءاللہ اللہ چاہا تو کریں گے، بولو نہیں بولو؟ آپ سب بولتے ہیں، مجھے بھی بولتے ہیں، آپ نے بھی بولا تھا میں فون کرتی ہوں آپ کو، انشاءاللہ نہیں فون آیا، اور ایک جن میں فون کرتی ہوں، میں بتاتی ہوں، فون نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ امانتیں ہیں، امانتیں ہمیں ادا نہیں کر رہے، امانت پہ گناہ ہے۔ امانت معمولی چیز سمجھی ہے، میرے نبی امین ہے، صادق الامین ہے، ان کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ان کی امت ایسی جھوٹی کیوں بنے؟ میں کبھی بھی بیٹھ کے سوچتی ہوں مجھے اچھا بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے اچھے ہیں۔ سخی بننا ہے، سب کو کھلانا پلانا، سب کو دینا لینا، سب کو کرنا۔ میرے پاس ہے نہیں، دے دیں گے، کیا کمی ربو تمہارے پاس خزانوں میں؟ ربو دو جی دے دیتے ہیں، وہ مجھے کبھی نہیں کرے، الحمدللہ رب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں دل نہیں، باپ نہیں ہے، پیسے دیکھیں گے آندھے اس کی بات کریں نہیں۔ جب پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، اس حالت میں اگر تم صدقہ کرو گے، عظیم صدقہ ہوگا، سب سے بڑا صدقہ ہوگا، سب سے بڑا اللہ کی عبادت ہوگی۔ ٹانگیں درد کر رہے ہیں، ایسے زمین پہ پڑ گئے، میت کے مردے کے ہو گئے، کھڑا نہیں جا رہا ہے، اللہ اکبر کھڑ گئے، وہ افضل نماز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں، ہر کوششوں میں جاؤ۔ آگ میں پروانے معلوم ہے جلنا ہے، جل کے مر جائیں گے، مگر پروانے گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے۔ ہم ایسے ہیں کہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں مطلب پہ، کچھ بیماری آ گئی، اللہ 24 گھنٹے نمازیں، وضو ٹائم سے پہلے، وضو ٹائم سے پہلے، صدقے ٹائم سے پہلے، کبھی درگاہوں کو چلے جاتے ہیں، عاملوں کے نہیں چلے جاتے ہیں، کیا کیا ہو جاتا ہے، پھر ٹائم نکل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اس کے بعد گانے ڈال کو، ٹی وی ڈال کو، مست گانے سنتے رہتے، بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں آیت کو یاد کرتی ہوں، اللہ تو نے سچ کہا ہے نا، بھول گئے ہیں، سب کو ہدایت
توفیق عطا فرمائیں. ہدایت ارشاد اللہ نے قرآن سے دیے ہیں, ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے, ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 1 کیا ہے؟ کیا نماز؟ وقت پہ رہ گئے. نماز عاجزی سے, خاکساری سے, خشوع و خضوع سے ادا کریں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں وہی طریقے سے کریں گے. سنی, جماعتی, اہل حدیث, شیعہ الگ الگ نمازیں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پڑھے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, ویسی ہم پڑھیں گے. نہیں, مرضی تمہاری, لکھے قرآن میں, سامنے لائی ہوں. نمبر 2, بکواس جو بھی کرتے ہیں, جوک مارتے ہیں, ٹک ٹاک ٹو ٹاک, واٹ از دیٹ؟ اوکے, کتنا اچھا ہے, ہی. میں پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہوں, ہاسپٹل میں بھی ہنس رہے ہیں, میاں بیوی او لو ایسے گپے لگا کے ہنس رہے ہیں. آئی سی یو کے پاس بیٹھے ہیں, گپے لگا کے ہنس رہے ہیں. مردے کو سلاتے ہیں, ہنستے ہیں بیٹھ کے. ہنسنے والے کو اللہ قیامت میں ان پہ کوئی اور ہنسیں گے. ہنسنا بند کریں, اتنا بھی نہ ہنسیں. ہم بھی ہنستے تھے, پوچھو, تھالی مار کے نیچے لوٹ کے ہنستے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے, چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد نمبر 3, نمبر 1 نماز عاجزی سے, خشوع خضوع سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. نمبر 2, جو بکواس کرتے ہیں, جوکس مارتے ہیں, ان کو چھوڑ کے ہٹ جائیں گے. جو ان کو چھوڑ کے ہٹتا ہے, ان کو کاٹ کے ہٹتا ہے, وہ افلاح ہے, فلاح پانے والا ہے, جنتی ہو جائے گا. اللہ کامیابی سکسس دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں. نمبر 3, زکوٰۃ ادا کریں گے. پیسوں کا نہیں ہے, پیسے بیپار نہیں ہے, بزنس نہیں, کچھ نہیں ہے, زیور بیچ کے ادا کریں گے زکوٰۃ کو. نمبر 4, فروجہم, شرمگاہوں کی حفاظتی کریں گے. دوپٹہ سامنے چھوٹا لیں گے, پیچھے لمبا لیں گے. اوکے, برقعے میں سینے کی طرف چھوٹا لیں گے, پیچھے لمبا لیں گے. اوکے, ایسا نہیں ہے, سینے کی طرف لمبا لیں گے, پیچھے بھی ایک کپڑا لیں گے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے. شوہر یا بیوی کے ساتھ رشتہ کریں گے, کوئی بوائے فرینڈ, کوئی گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں کریں گے. دیور کے ساتھ, جیٹ کے ساتھ, تائرے بھائی, چچیرے بھائی, مولیرے بھائی. کیا بھیا تو بھی نا, چھوڑ. کیا ہو گیا؟ ٹچنگ ہو گئی, مگر سمجھتے نہیں ہیں لوگ. کیا بولتے ہیں معلوم مجھے؟ ہماری نیتیں پاک ہیں, ہم ایسے ہی رہتے ہیں, ہم ایسے ہی رہتے ہیں, ہمارے دل پاک ہیں, ہمارے دل پاک ہیں. قرآن نہیں کہا ہے, قرآن نہیں کہا ہے, قرآن نہیں کہا ہے, تم کہہ رہے ہو. نہیں ہے اجازت, نہیں ہے اجازت, سوائے شوہر کے کسی اور کی اجازت نہیں ہے. پھر امانتوں کو, تمہاری شرمگاہیں امانت, پیسہ امانت. شوہر گھر چھوڑ کے جاتے ہیں کہیں, کسی اور سے گپے لڑا کے غیر مردوں سے نہیں ملیں گے, وہ امانت. ہم اللہ تعالیٰ کی امانت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم ہمارے پاس امانت, یہ امانت ہے. پھر اس کے بعد عہد پہ, وعدوں پہ, وعدوں کو ہم پورا کریں گے. کیا 1 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ نہیں بولیں گے, وعدہ پورا کریں گے, نہیں تو وعدہ نہیں کریں گے. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. نمبر 7 وعدہ. نمبر 8 پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کی حفاظتی کرو. 2 بار آ گیا. 8 چیزوں پہ اللہ نے فلاح بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظتی کرتے ہیں. فار ایگزامپل, مجھے گھر سے نکلنا ہے, جیسے کہ مجھے جانا ہے کمرشل کو جانا ہے, 4 ساڑھے 4 گھنٹے ہو گئے, تو مجھے کمرشل کو جا کر آ کے پڑھیں گے بول کے اٹھ کے چلے جائیں گے. معلوم ہے عصر کی نماز کا ٹائم ہے, مگر نماز نہیں پڑھیں گے, کمرشل سے آ کے پڑھیں گے. ارجنٹ ہو رہا ہے شاپنگ پہ, یا میاں کھڑے ہیں روڈ پہ, ہارن بجا رہے ہیں, اوکے, نماز چھوڑ دیں گے. تو یہ حفاظتی نہیں ہے نماز کی. نماز کی حفاظتی کریں گے. یہ 8ویں چیز ہے, یہ 8ویں چیز ہے. ایک دے دو, ایک اٹھا کے, روحی رکو.
نشی باکس میں ہے دیکھو. ٹھیک ہے تو سمجھ گئے, سمجھ میں آ گیا. ان 8 چیزوں پہ فلاح ہوگا. پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت اٹھا رہی ہوں, مکڑی کا جالا اٹھا رہی ہوں. مکڑی کے جالے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہے دیکھو. جنت کے لیے سب خوش ہو گئے, چلو بھائی 8 چیزاں کر لیں گے, شرمگاہ چھپا لیں گے, وعدے کر لیں گے, پورا ہو گیا, ہو گیا, اللہ کامیابی دے دے گا. نہیں, اس کے ساتھ اور ایک بیان ہے. اوکے, یس, نان اینڈنگ. ماشاء اللہ. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا, کیا لوگوں نے گمان کر لیا, یہ سوچ لیے کہ وہ اتنے پر چھوڑ دیے جائیں گے, تھوڑا سا آزما کے ہم چھوڑ دیں گے, تم کو جنت دے دیں گے, تھوڑے تم اعمال کر لیے تو ہم تم کو جنت دے دیں گے. نہیں, گمان تم نے کر لیا نہیں. انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور نہ آزمائے جائیں گے. کیا ایمان لانے کے بعد تم کو ہم ضرور آزمائیں گے, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے آزمایا جائے گا. کب کہا گیا یہ آیت, کب آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروں کو چیر رہے تھے, شرمگاہ پہ پیر رکھ کر کچل رہا تھا, گھوڑوں کو لا کر ہاتھوں کو اور پیروں کو کھینچ کر دوڑا رہے تھے گھوڑوں کو. بلال حبشی کو لوہے کے اوپر سلایا جاتا تھا, اور ایک لوہار تھے صحابہ, کیا نام تھا ان کا, لکھ کر ہوں میں الحمدللہ, وہ خبابہ تھے, کپڑے اتار کر ننگا کر کر, تو لوہار ہے نہیں, چل لوہے پر لٹاتے ہیں تجھے. اتنا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بولتے ہیں اللہ کے رسول دیکھو اتنا آزمایا جا رہا ہے, اللہ سے فریاد کرو. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ایمان لائے تو کیا آزمایا نہیں جائے گا, چھوڑ دیں گے کیا, جنت دے دیں گے کیا, اور مجھے آپ کو کیوں نہ آزمائیں گے. یہ آزمائشیں ہیں, آزمائشیں ہیں, چلتے رہیں تب کامیابی ہوگی. جب آزمائشوں پہ صبر نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی. ہمیں کامیابی مل رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا. تو یہی بات دل میں ٹھان لو, ہمیں آزمائشیں آئیں گے, بیماری سے آزمائیں گے, یا خوف سے آزمائیں گے, رزق کی کمی سے آزمائیں گے, یا ڈر سے آزمائیں گے, یا قحط سے آزمائیں گے, کچھ نہ کچھ طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اولاد سے آزمایا جائے گا, شوہر سے, بیوی سے آزمایا جائے گا, ماں باپ سے, ہر طرح سے آزمایا جائے گا. ہر چیز کے لیے تیار رہنا, اور 2 دعائیں ہمیشہ پڑھتے رہنا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لوہوں کے سلاخوں کو گرم کر کے آنکھوں میں چبا کر نکالتے تھے, پھر بھی بولتے تھے لا الہ الا اللہ. آج ہم بولتے ہیں غوث ہیں ولی اللہ, لا الہ الا اللہ نہیں, پاک ہے, جوڑ دیے ہیں. اتنا آنکھوں میں سلاخیں ڈالنے کے بعد بھی دین کو نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں تم کو کیا آزمایا جا رہا ہے. پہلے کے لوگوں کو کنگھیوں کو, لوہے کے کنگھیوں کو گرم کر کے لوہوں میں رکھ کر چمڑوں کے اوپر گوشت نکالتے تھے, تم کو ویسا نہیں آزمایا جا رہا ہے نا. آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں نہیں بتائے ہیں, یہ باتیں لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں,
نہیں جی ڈرانا بتائے تو کلاس کو نہیں آتے. کوئی بات نہیں, آسمان سے فرشتے آئیں گے, کوئی بات نہیں. ویسے لوگوں کو اللہ دین ہی نہیں دے گا, آزمائیں گے. آزمائش کو معاف کر دے اللہ. بار بار کہتے رہو آزمائش کو معاف کر دے اللہ. ہم کمزور ہیں اللہ, ہمارے میں طاقت نہیں ہے اللہ, ہم بہت کمزور ہیں, تو ہمارا رب ہے, سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. انت الغفور الرحیم, انت السمیع العلیم, انت یحکم الحاکمین. تو ہی حاکم ہے, تو ہی حاکم ہے, تو ہی رب العرش العظیم ہے, تو ہی رب السماوات ہے, تو ہی رب العرش العظیم ہے, تو ہی رب العرش, ہر چیز کا رب تو ہی ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے قد افلح مومنین کے لیے 8 چیزیں بتائی ہیں, اس کے ساتھ آپ کو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے آپ کو ضرور آزمایا جائے گا. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو اللہ ضرور معلوم کر لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں. اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ لوگ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, یا سچ مجھے محبت کرتے ہیں یا نہیں, پیسوں سے محبت کرتے ہیں, یا گھر سے محبت کرتے ہیں, یا صحیح قرآن سے محبت کرتے ہیں. سب آزما کے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آزمائش کو معاف کر دو, اللہ تعالیٰ آزمائش کو معاف کر دو. کوئی سوال ہے؟ آپ سب کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو آزماتے ہیں؟ نبیوں کو ہی زیادہ آزمایا گیا, صالحین صدیقین شہداء کو ہی آزمایا گیا. دنیا میں آزمائش میں ڈال کر وہ سچے ہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے؟ سورہ عنکبوت میں پڑھی ہوں میں. ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے تم کو, تم بولو گے میں ایمان لائی لا الہ الا اللہ, جی 1,00,000 بار پڑھی جی لا الہ, کیا ابھی کام نہیں ہوا میرا؟ کتنے بار آیت کریمہ کرائی جی, کیا کہ کہاں آمش نہیں ہو رہا, ایمان نہیں ہے نا. لا الہ الا اللہ دل سے ایک بار پکار لیتے, اس کے ساتھ شرک نہ کرتے. گنچیاں پڑھ کے 1,00,000 لوگوں نے ایمان لائے, 1,00,000 گنچیاں نہیں لکھا ہے قرآن کریم. اور کوئی سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزمائیں گے. یاد رکھو قد افلح من المؤمنین, یقیناً وہ فلاح پائیں گے. وآخر دعوانہم وان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمد للہ اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.